اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله فأسكناه في الأرض أي جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض وجعلنا في الأرض قابلية له وتشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ کہ جب پانی کو ہم نے اتارا بادلوں سے تو یاد رکھیں کہ پانی جو ہے وہ آسمانوں سے براہ راست بھی اتارا جاتا ہے کہ آسمانوں پر بھی دریا ہے تو اور اسی طرح پانی جو ہے وہ بادلوں سے بھی اتارا جاتا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بادل جو ہیں ان کو بھی سما کہا جاتا ہے کیونکہ کل ما علا کا سما کا جو چیز آپ سے اوپر ہو وہ سما کہلاتی ہے. جیسے گھر کی چھت جو ہے اس کو بھی سما کا اطلاق ہوتا ہے تو چونکہ بادل بھی ہمارے اوپر ہوتے ہیں تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ کہ لفظ تو سما ہے لیکن مراد بادل ہے. لیکن محققین مفسرین رحمہم اللہ کی تفسیر اور تحقیق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے دریا زمینوں پہ رکھے ہیں اسی طرح آسمان پر عرش کے نیچے بھی دریا ہے. تو اس لیے کہ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ مبارک میں دونوں کا ذکر فرمایا ہے. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. تو اللہ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے تو اس لیے آسمانوں سے بھی پانی اتارا جاتا ہے. جیسے قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا کہ ہم نے اتارا آسمانوں سے برکت والا پانی. تو پانی جو ہے وہ آسمانوں سے بھی اترتا ہے اور بادلوں سے بھی اترتا ہے. اور بادل جو ہیں وہ دراصل ہوائیں چلتی ہیں اور ہوائیں جو ہیں وہ بخارات کو اٹھا کے اوپر جمع کرتی ہیں پھر اس سے بادل بنتے ہیں. وَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ. اللہ جب حکم دیتے ہیں ہواؤں کو وہ ہوائیں پھر ان بادلوں کو چلاتی ہیں اور وہاں پہنچاتی ہیں جہاں زمینیں مردہ ہو گئیں. ان زمینوں کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی سے زندگی عطا فرماتے ہیں. اس لیے قرآن میں یاد رکھیں دونوں لفظ آتے ہیں. سحاب کا لفظ بھی آتا ہے اور اسی طرح سما کا لفظ بھی آتا ہے اور لفظ مزن بھی آتا ہے. مزن بھی سحاب کو کہتے ہیں. أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ
اللہ نے فرمایا کیا ان بادلوں سے پانی تم اٹھاتے ہو، تم برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں؟ تو بہرحال پانی آسمانوں سے اترے یا بادل سے، اللہ نے پھر زمین کے اندر حکم دیا ہے کہ زمین اس کو اپنے اندر رکھ لے۔ تو زمین میں اللہ نے یہ قابلیت رکھی ہے کہ اس پانی کو لے لے، اس پانی کو پی جائے اور اس پانی کو اپنے اندر ذخیرہ کر لے، اور اس پانی کے ذریعے جو بندے نے کھیت کا ڈالے ہیں، گندم ڈالی ہے، کھیتیاں ڈالی ہیں، ان کو غذا پہنچے، اور ان کو غذا پہنچانے کے بعد پھر وہ کھیتیاں ابھریں اور لہلہائیں اور انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری قدرت کا کمال دیکھو کہ پہلے پانی کا پیدا کرنا، پھر پانی کا آسمانوں سے یا بادلوں سے اتارنا، پھر اس پانی کا بھی ایک انداز پہ اتارنا کہ نہ زیادہ اترے اور نہ تھوڑا اترے، زیادہ اترے تب بھی تباہی کا باعث ہے اور تھوڑا اترے تب بھی تباہی کا باعث ہے۔ تو اس کو ایک اندازے پہ اتارنا یہ اسی کا کمال قدرت ہے۔ جیسے آج کل دیکھیں ملکوں میں طوفان بلا ہیں، بڑے بڑے طوفان آئے ہوئے ہیں، دعا کریں اللہ مسلمان ملکوں کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال تو اللہ نے پھر زمین میں یہ قابلیت رکھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے اس پانی کو ہم اتارنے پہ قادر ہیں، اگر ہم اس کو لے جائیں کا کیا مانا؟ یا تو ہوائیں چلا دیں پانی خشک ہو جائے، یا پانی کو ہم زمین کی اتنی نیچے گہرائی میں لے جائیں کہ تم نکال ہی نہ سکو۔ اب تو یہ ہے نا کہ کہیں 1 میٹر، کہیں 2 میٹر، کہیں 3 میٹر، کہیں 5 میٹر، کہیں 10 میٹر کھدائی کرو پانی نکل آئے گا، لیکن اگر 500 میٹر نیچے چلا جائے تو کون نکالے گا؟ کہاں سے نکالے گا؟ اتنا خرچہ کون کرے گا؟ اس لیے فرماتے ہیں وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، یعنی ہم چاہیں تو پانی بالکل نہ آئے۔ اچھا اس کا کیا طریقہ ہے کہ لَوْ شِئْنَا لَأَمْطَرْنَا لَفَعَلْنَا، اگر ہم چاہیں تو بارشیں بھی نہ ہوں، جب بارشیں نہیں ہوں گی تو پانی کہاں سے آئے گا؟ اس پہ بھی ہم قادر ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کتنا عرصہ مدتیں گزر جاتی ہیں اور برساتیں نہیں ہوتی، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں، یعنی غیر آباد ہو جاتی ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے زمینیں آگ کی طرح جل رہی ہیں کہ ان میں پانی نہیں برسا۔ فرماتے وَلَوْ شِئْنَا لَصَرَفْنَاهُ عَنْكُم مِّنَ السَّوَاخِ وَالْبَرَارِ وَالْكِفَارِ لَفَعَلْنَا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو آبادیوں کی طرف پانی بھی نہ آئے، ہم ان کو جنگلوں میں، ہم ان کو ایسے دور دراز خرابے میں برسا دیں گے جہاں سے تم کوئی فائدہ نہ اٹھا سکو، کہ پانی ہم جو ہے دیں لیکن وہ آبادی میں نہ ہو۔ دور جنگلوں میں جہاں جنگل ہے وہاں کیا کاشت کرو گے؟ یا جہاں ایسی ارض سبخہ کہتے ہیں کندر شور والی زمین، وہاں ہم پانی برسا دیں تو کیا فائدہ اٹھاؤ گے؟ تو ہم اس پہ بھی قادر ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا لَا يَنْتَفِعُ بِهِ لِشُرْبٍ وَلَا لِسَقٍ لَفَعَلْنَا، اور اللہ نے فرمایا میرے بندے اگر تم غور کرو، اگر ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا کر دیں، اگر ہم پانی کڑوا کر دیں تو نہ تم پی سکتے ہو نہ تمہارا فائدہ اٹھا سکتے۔ اب دیکھیں سمندر کا کتنا بڑا پانی ہے لیکن اتنا کڑوا ہے کہ کوئی آدمی ایک گلاس پانی بھی نہیں پی سکتا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَجَعَلْنَاهُ لَا يَنزِلُ فِي الْأَرْضِ بَلْ يَنْجَرُّ عَلَى وَجْهِهَا لَفَعَلْنَا، اور فرماتے ہیں کہ اگر ہم زمین کو حکم نہ دیں پانی جذب کرنے کا، بلکہ زمین کے اوپر پانی چلتا رہے، کب تک چلے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ہماری قدرت ہے کہ ہم نے زمینوں کے اندر بھی ذخیرے بنا دیے، پہاڑوں کے اوپر برف جما کے بھی تیرے لیے پانی کے ذخیرے بنا دیے، اور اس کے بعد جو ہے پھر زمین کی رگوں میں بھی پانی ہم نے اتار دیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَجَعَلْنَاهُ إِذَا نَزَلَ فِيهَا يَغُورُ إِلَى مَدَى لَا تَصِلُونَ إِلَيْهِ وَلَا تُنْتَفِعُونَ بِهِ لَفَعَلْنَا، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو پانی کو اتنا نیچے لے جائیں، اتنا نیچے لے جائیں کہ تم اس تک پہنچ بھی نہ سکو، جیسے قرآن پاک نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اللہ، اگر ہم چاہیں کہ پانی کو بہت نیچے لے جائیں تم پہنچ بھی نہ سکو، کون لے آئے گا پھر اس پانی؟
اور اس کے بعد فرماتے ہیں ولیکن بلطفہ ورحمتہ ینزل علیکم الماء من السحاب عذبا فراتا زلالا، لیکن یہ میرا لطف و کرم ہے، یہ میری رحمت ہے کہ ہم بادلوں سے تجھ پہ پانی برساتے ہیں جو میٹھا بھی ہوتا ہے، ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، لذیذ بھی ہوتا ہے۔ وَيَسْكُنُهُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں ٹھہرتا ہے۔ وَيَسْلُكُهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین کے رگوں میں پھیلتا ہے۔ فَيَفْتَحُ الْعُيُونُ وَالْأَنْهَارُ، پھر کہیں چشمے پھوٹتے ہیں، کہیں نہریں بن جاتی ہیں۔ وَيَسْقَىٰ بِهِ الزُّرُوعَ وَالثِّمَارَ، اور کھیتیوں کو اور درختوں کو پھلوں کو پانی پہنچتا ہے۔ تشربون منه ودوابكم وانعامكم، تم بھی اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہو، تمہارے جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وتغتسلون منه وتطهرون منه وتنظفون، اور پانی سے جہاں تم پیتے ہو وہاں اپنی میل کچیل کو بھی دور کرتے ہو، ناپاکی کو بھی دور کرتے ہو، غسل بھی کرتے ہو، نظافت بھی حاصل کرتے ہو، پاکی بھی حاصل کرتے ہو۔ تو یہ ساری نعمتیں کس کی ہیں؟ فَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، اسی کے لیے شکر ہے، اسی کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن یہ تو پھر بڑی ناشکری ہے کہ بندہ نعمتیں خدا کی کھائے اور عبادت غیروں کی کرے، بندہ نعمتیں خدا کی کھائے اور سجدہ غیروں کو کرے، بندہ نعمتیں خدا کی کھائے اور مدد غیروں سے مانگے۔ اسی لیے پھر اللہ مشرک کو نہیں بخشتا نا کہ یہ باغی ہے، اور باغی کی سزا جو ہے معافی نہیں ہوتی۔ اسی فرماتے فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، یعنی فَأَخْرَجْنَا لَكُم مِّمَّا أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ جَنَّاتٍ بَسَاتِينَ وَحَدَائِقَ، پھر ہم جو پانی اتارتے ہیں اس کے لیے تمہارے لیے ہم نے پھر جنات باغات پیدا کی۔ او ماشاءاللہ، بعض باغات ایسے ہوتے ہیں جن کی چہار دیواری نہیں ہوتی، بعض کی دیوار ہوتی، حدائق کہلاتے ہیں، وہ ہم نے تمہارے لیے درخت اگا دیے، باغات بنا دیے۔ اس پر ذات بہجت ذات منظر حسن، کہ باغ کے درخت دیکھ کے ایسا منظر ہے کہ آدمی حیران ہو جائے کہ کیسے درخت ہے، کیسا سبزہ ہے، کیسی خوبصورتی ہے۔ من نخیل وعناب، یعنی فیہا نخیل وعناب، اس میں کھجوریں بھی ہیں، انگور بھی ہیں۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کھجوروں اور انگوروں کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ یہ اہل حجاز جن پہ قرآن اترا ہے یہ جانتے تھے کھجور بھی اور انگور بھی۔ اگر اللہ آموں کا ذکر فرما دیتے، انہوں نے تو آم کبھی دیکھا ہی نہیں تھا بیچاروں نے، تو اب انہوں نے دیکھا ہے، تو یہ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے ان پھلوں کا ذکر کیا ہے جو عرب جانتے تھے، یہ کھجور کو بھی جانتے تھے اور انگور کو بھی جانتے تھے۔ وَهَذَا مَا كَانَ يَعْرِفُ أَهْلُ الْحِجَازِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّيْءِ وَبَيْنَ نَظِيرِهِ وَكَذَلِكَ بِيَكْفِي كُلُّ أَهْلِ كَرِيمٍ مِّنَ الثِّمَارِ مِن نِّعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مَا يَزُونُ الْقِيَامَ بِشُكْرِهِ۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ضروری نہیں بلکہ اس کی مطابق کئی چیزیں ہیں، جیسے اللہ پاک نے ہر ملک کے لیے مختلف پھل بنائے، مختلف درخت بنائے ہیں، ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لَهُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، ان باغوں میں تمہارے لیے پھل ہیں جو لذت کے لیے تم کھاتے ہو۔ وَكَمَا قَالَ تَعَالَى يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اللہ نے فرمایا پھر اس پانی سے ہم تمہارے لیے کھیتیاں اگاتے ہیں، زیتون کے درخت اگاتے ہیں، کھجور کے درخت اگاتے ہیں، انگور اگاتے ہیں، اور ہر قسم کے پھل تمہیں عطا فرماتے ہیں۔ بعض پھل تو ہیں جن کو تم لذت کے لیے کھاتے ہو، بعض ہیں جو غذا کے بھی کام آتے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ کانو ماترا شین مقدس تنظرون الى حسنه ونزهه ونتاكلون، کہ ایسے ایسے میں نے پھل دیے ہیں کہ پھلوں کو دیکھ کے، ان کا منظر دیکھ کے بھی بندہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا جب پھل لگا ہوتا ہے، انگوروں کے گوشے لٹک رہے ہوں یا سیب لگا ہوا ہو، کنو مالٹا اپنے درختوں پہ لگا ہوا، وہ دیکھنا بھی ایک الگ بہار ہے۔ پھر ان کی جو خوشبو ہوتی ہے
اور وہاں جو ایک تراوت ہوتی ہے انسان کے لیے وہ کھانے سے بھی زیادہ لذت ہے. فرماتی ہیں وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاء، وہ درخت کون سا؟ زیتون. زیتون کا درخت جو ہے اصل اس کی ابتدا جو ہے وہ طور سینا سی، جس کو سینا بھی کہتے ہیں، طور سین بھی کہتے ہیں، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا. تو اس کا اصل مقام جو ہے وہ ہے. اس کے بعد پھر شام ہے، اسی طرح بیت المقدس کا علاقہ ہے، سیریا ہے اور فلسطین، یہ سارے علاقے میں سے. اب تو ماشاءاللہ یہاں سعودی عرب میں بھی زیتون کی کافی کاشت ہو گئی ہے ماشاءاللہ، یعنی گریات کے علاقے میں اور جو علاقے اردن کے قریب ہیں وہاں ان علاقوں میں بے انتہا زیتون ماشاءاللہ کاشت ہو رہا ہے اور بہت اعلیٰ قسم کا زیتون ہے. اس لیے فرماتے ہیں زیتون والطیر والطور والجبل وقال بعض انما يسمى طور اذا كان فيه شجر. بعض علماء فرماتے ہیں کہ طور اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے جس پہاڑ پہ درخت ہوں. سمی جبلا لا طورا، اور اگر پہاڑ ایسا ہو جس پہ درخت نہ ہوں اس کو جبل کہتے ہیں لیکن طور نہیں کہتے. طور اسی کو کہا جاتا ہے کہ پہاڑ ہو لیکن پہاڑ پہ درخت بھی ہو. طور سینا و طور سینین. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طور سینا سے مراد طور سینین ہے. وَهُوَ الْجَبَلُ الَّذِي كَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُوسَىٰ ابْنَ عِمْرَانَ علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پہاڑ پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بغیر کسی فرشتے کے بغیر واسطے کے کلام فرمایا. وَمَا حَوْلَهُ مِنَ الْجِبَالِ الَّتِي فِيهَا شَجَرٌ زَيْتُونٌ. وہاں اور بھی درخت تھے لیکن ان کے اندر سب سے بڑا درخت جو ہے وہ زیتون ہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جب ساری دنیا پہ ہر چیز ختم ہو گئی تو سب سے پہلے اگنے والا درخت جو ہے وہ زیتون کا درخت. فرماتی ہیں تنبت بالدہن وصبغ للآکلین. تنبت بالدہن قال بعضهم الباء زائد وتقديره تنبت الدهن، کہ جو پیدا ہوتا ہے تیل لا کر. کیا بنا اس کے اندر تیل قدرت نے رکھا ہے کہ اس سے تیل نکالتے ہیں آپ اور اس کا پھل بھی آپ کھاتے ہیں. تو زیتون جو ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بعض زائد آئے تاکید کے لیے اصلها تنبت الدهن كما في قول ربي القى فلان بيده اي يده. وہمارا قول میں یہ من سے تقدیر تخرج بالدہن او تاتی بالدہن، یعنی تمہارے لیے وہ تیل سے لایا جاتا ہے. ولہذا قال والصبغ للآکلین ای ادم للآکلین، اور کھانے والوں کے لیے وہ سالن کا بھی کام دیتا ہے. چاہے تو اسی زیتون سے کھا لیں، زیتون میں سالن پکا لیں، چاہے تو اسی زیتون میں اور چیز ملا کے اس کو استعمال کر دیں. من الدہن والاستباغ، اس کے تیل سے بھی آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے آپ سالن کا بھی فائدہ لیتی ہیں. کما قال الامام محمد الدنا وکیع ان عبد الله بن عیسیٰ الشامی نبی سید مالک نبی الساعدی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل الزیت وَدَهَنُوا وَدَّهَنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تم زیتون کا تیل استعمال کیا کرو، کھانے میں بھی استعمال کرو اور لگانے میں بھی استعمال کرو، اس کی مالش بھی کرو اور اس کو کھایا بھی کرو، کیونکہ یہ ایک بڑے برکت والے درخت سے اللہ نے اس کو پیدا فرمایا. علماء نے اس کے بڑے فائدے. اچھا خدا کی شان دیکھو کہ ہے تو تیل ہی ہے نا زیتون، لیکن اس کا تیل جو ہے ہر تیل کولیسٹرول بڑھاتا ہے، یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے. یعنی اللہ کی شان دیکھیں کہ ہر تیل ہے، چکناہٹ ہے، گھی ہے، مکھن ہے، اس کے کھانے سے آدمی کے اندر کولیسٹرول جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. اچھا پھر کولیسٹرول دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک برا ہوتا ہے ایک اچھا ہوتا ہے. اور خدا کی شان دیکھیں گے زیتون کا تیل اگر آپ ایسے پیتے بھی رہیں تو جو برا کولیسٹرول ہے اس کو ختم کرے گا، اچھے کو بڑھا دے گا. یعنی اس کے اندر ایک خاصیت اللہ پاک نے رکھی. اسی طرح جتنے آدمی یہ جوڑوں کے درد ہے، میں تو چونکہ بالکل دلائق ہوں نا غافل ہوں، کرتا نہیں.
ورنہ اس کے لیے بھی اطباء نے یہی لکھا ہے کہ آدمی اگر نہار میں 2 چمچ زیتون پی لیا کرے تو اس سے اچھا علاج کوئی نہیں۔ ایک تو آج کل مشکل یہ ہے نا میرا بھائی کہ زیتون بھی تو خالص نہیں ملتا ہے، سب سے بڑا مشکل یہ کہ اب زیتون کا تیل جو ہے وہ کیمیکل سے نکالا جاتا ہے، جب اس میں کیمیکل آ جائیں تو پھر تو اور بلائیں آ گئی نا، خالص زیت تو نہ رہا۔ اصل زیتون وہ ہوتا ہے کہ جو آدمی خود ڈال کے تو خود کولہو پہ نکالے، وہ زیتون ہوتا ہے خالص۔ یہ بعض لوگ جو آتے ہیں نا حج میں شام سے، سیریا سے، فلسطین سے، تو وہ عادی ہوتے ہیں، وہ لے آتے ہیں اپنے ساتھ، ورنہ یہ جو عام بازاروں میں بکتا ہے چاہے مہنگا ہو یا سارا کیمیکل کا مارا ہوا، اس کے اندر وہ فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان کا تو اندیشہ ہے، فائدے کا کوئی امید نہیں۔ آج کل تو دیکھیں نا جی، ہم تو ہر پانی میں بھی دوائیں ڈال دیتے ہیں، کلورین ڈال دی، فلاں چیز ڈال دی۔ آپ پانی کو سفید ڈبے میں بھر کے رکھیں، جب تھوڑا سا بچ جائے نا اس کو 1 دن 2 دن دیکھیں سارا اندر جو ہے نا وہ نوشادر اور پتہ نہیں کیا کیا جمع ہوا ہوگا، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اب تو مسل مشہور ہے نا کہ ایک آدمی مر رہا تھا لیکن نہ مر رہا تھا نہ بچ رہا تھا، تو ڈاکٹر نے پوچھا یار تمہیں کیا بلا ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا میں نے زہر لیا تھا کہ کھا کے مر جاؤں گا، لیکن زہر بھی خالص نہیں تھا، اس لیے اب نہ میں مرتا ہوں نہ بچتا ہوں، میں لٹکا ہوا ہوں درمیان، کیونکہ زہر بھی آج کل تو خالص نہیں ملتا ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ورواه الترمذي وابن ماجه من غير وجه ان عبد الرزاق قال الترمذي ولا يعرف الا من ديسي وقال الترمذي وما ذكر فيه عمر ومن لم يذكره قال ابو القاسم الطبراني حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا صاحب بن حكيم بن شريك بن نويلة عن أبيه عن جدي قال زرت ابن الخطاب رضي الله تعالى ليلة عاشوراء فأطعمني من رأس بعير بارد وأطعمنا زيتا قال هذا زيت المبارك الذي قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم۔ شریک ابن نبیلہ اپنے ابا سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر کا مہمان ہوا اور یہ تقریباً عاشوراء محرم کی 10ویں تاریخ تھی، تو آپ نے مجھے کھلایا من راس بعیر، یعنی بعیر کہتے ہیں نا جی بیل کا سر، اس سے مجھے کھلایا اور ٹھنڈا تھا۔ وَأَطْعَمَنَا زَيْتًا، اور نے ہمیں تیل بھی کھلایا، تو کہا یہ وہ تیل ہے جو زیت المبارک ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا، اور قرآن میں بھی ہے شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء لو لم تمسسہ نار۔ اللہ نے اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ درختوں اور کھیتیوں کے علاوہ میں نے تمہارے لیے جانور پیدا کی ہے، کسی چیز کو دیکھ کے میری نعمت کو اور میرے نعمتوں کا شکر تو کرو۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ ذکر تعالیٰ ما جعل خلقی لنا من المنافع، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دیکھو میں نے تمہارے لیے جانوروں میں کیسے کیسے فائدے رکھے ہیں۔ وذلك انهم يشربون من البانع الخارجة من بين فرث ودم لبنا صائغا للشاربين، کہ میں نے جانور کے اندر تیرے لیے کیسے دودھ کی فیکٹری لگا دی ہے کہ ادھر اس کی گوبر ہے، خون ہے، درمیان میں ندی آ رہی ہے دودھ کی۔ اس کے بعد دیکھو تم کھاتے بھی ہو اس کے صوف سے، اون سے، اس کے بالوں سے فائدہ بھی اٹھاتے ہو۔ تو بال جو ہے نا جانوروں کے بال، ان سے بھی کپڑے بنتے ہیں، خالص اونی کپڑے جو ہیں وہ بھی ان سے بنتے ہیں، اسی طرح ان کے بالوں سے بھی کام بنتا ہے، ان سے بھی آدمی کپڑے بھی بناتے ہیں، خیمے بھی بناتے ہیں اور کاموں میں بھی لگاتے ہیں۔ وَيَرْكَبُونَ ظُهُورًا، اور تم بعض جانوروں پر سواری بھی کرتے ہو، جیسے اللہ نے تمہارے لیے دیکھو گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کی، گدھا پیدا کیا، اونٹ پیدا کیا۔ وَيَحْمَلُونَ الْأَحْمَالَ الثِّقَالَ بِبِلَادِ النَّائِيَةِ مِنْهُمْ، اور بڑے دور دراز کے ملکوں میں وہ جانور تمہاری بار برداری کے بھی کام آتے ہیں۔
جیسے اللہ نے فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے تمہارے لیے جانور بنائے ہیں، اونٹوں پہ مال لدے ہوئے سینکڑوں میل کے فاصلے طے کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا دیکھو میں نے کیسے تمہارے لیے جانور پیدا کیے، پھر ان جانوروں کو میں نے تمہارے تابع کر دیا، ورنہ دیکھو اونٹ کتنا سرکش جانور ہے، لیکن ایک بچہ پکڑ کے بھی چلا لیتا ہے، ایک بچہ پکڑ کے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، سواری بھی کر لیتا ہے، دوڑا لیتا ہے، بھگا لیتا ہے، اور اسی کو ذبح کر کے گوشت بھی کھاتے ہو۔ فَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اس میں کئی تمہارے لیے فوائد ہیں، اور ان کے دودھ کو تمہارے میں نے پینے کے لیے بہترین غذا پیدا فرما دی۔ افلا یشکرون، کیا تم میری اتنی نعمتوں سے استفادہ کرنے کے بعد میرا شکر نہیں کرتے؟ تو سب سے پہلا شکر کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا۔ شکر یہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تیرا لاکھ لاکھ شکر، لاکھ لاکھ شکر، داڑھی منڈوا رہا ہے اور کہتے تیرا لاکھ لاکھ شکر، سگریٹ پی رہا ہے کہتے اللہ میاں تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ یہ تو نعوذ باللہ استہزاء ہے اور توبہ کرنا ضروری ہے۔ معنی شکر کا سب سے پہلا شکر کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اپنا عقیدہ صحیح کرو۔ اس کے بعد شکر کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی رضا میں خرچ کرو۔ اس کے بعد شکر یہ ہے کہ زبان سے بھی کہہ دو الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہمیں بھی اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ زمزم کے پانی میں اگر کوئی چائے بنائے یا سالن بنائے، دیکھو میرا بھائی جہاں تک جائز ہونے کا تعلق ہے بالکل جائز، کیونکہ زمزم بھی ایک پانی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں تو یہاں اور کوئی مکے میں پانی ہی نہیں تھا، تو بہرحال وہ غسل بھی، کھانا بھی، پکانا بھی تو سب زمزم سے کرتے، حالانکہ اللہ کے نبی۔ تو اس لیے ایک بات سمجھ لیں کہ زمزم ایک پانی ہے، اس کا استعمال کھانے میں بھی جائز ہے اور پکانے میں بھی جائز ہے، چائے میں بھی جائز ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ نے اب دوسرا پانی دے دیا ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ضائع نہ کرو، اس کو تم اپنے پینے میں شفا کے لیے استعمال کرو، کہ اب دوسرے پانی ہمارے پاس موجود ہے تو ہم جتنا اس کا ادب کر سکتے ہیں کریں، ورنہ تو زمزم ایک پانی ہے۔ کہتے جی کہ عمرے کی حالت میں عورت کے چہرے کا پردہ، عورت کے لیے حالت عمرے میں چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آدمی غیر مرد زیادہ ہے، جیسے آج کل تو ہر طرف آدمی ہی آدمی ہیں بھرے ہوئے ہیں، موقع ہی ملتا تو آگے کپڑا لٹکا سکتی ہے، جیسے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم عمرے کی حالت میں احرام باندھ کے آئے تو جب غیر مرد ہمارے قریب آ جاتے تھے سدلنا علی وجوہنا، تو ہم اپنا کپڑا ہی لٹکا لیتے تھے، اور جب وہ مرد دور ہو جاتے تھے تو ہم پردہ ہٹا دیتے۔ کہتے جی کہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ پاکستان سے عمرے پہ آئے ہیں، تو انہوں نے لاہور سے آنا تھا، لاہور بھی احرام نہیں باندھا، پھر کراچی آئے، وہاں 1 گھنٹہ انتظار کیا، کھانا وغیرہ کھایا، اور وہاں بھی احرام نہیں باندھا، جدے میں آ کے ایئرپورٹ پہ احرام باندھا، سارے گروپ والے نے ایسا کیا تو ہر بندے پہ 1 بکری دم پڑ گئی کہ انہوں نے میقات سے تجاوز کیا ہے اور بغیر احرام۔ اب دیکھو تو عمرے پہ رہے ہو، کھانا تم نے کھا لیا وقت پہ، لیکن احرام نہیں باندھ سکا،
کیا کرنے آ رہے تھے آپ؟ اگر آپ نے جدے ہی سے احرام باندھنا تھا تو پھر تکلیف کرنے کی کیا ضرورت؟ جدہ میقات نہیں ہے، حرم کے باہر ہے۔ ایک ہے حرم، ایک ہے ہل، ایک ہے میقات۔ تو جدہ ہل میں تو ہے لیکن میقات نہیں، میقات یلملم ہے، یا اس کے محاذات پہ آدمی آئے گا۔ تو اس لیے آپ نے احرام ایئرپورٹ پہ کراچی سے باندھنا تھا، یا آپ سعودی عرب کی فضا میں داخل ہونے سے 1-2 گھنٹے پہلے احرام باندھنے، تب بھی آپ کا کام بن جاتا۔ لیکن آپ نے نہ لاہور باندھا، نہ کراچی باندھا، پھر جدے آگے احرام باندھا۔ تو یہ بھی ظاہر ہے کہ آپ عمرے کے لیے آ رہے تھے، کسی امام کے نزدیک بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب آپ کو دم ایک بکری بھی آدمی دینی ہے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی ہنڈی کا کاروبار کرتا ہے۔ دیکھو جی، ایک اصولی بات ہے کہ ہنڈی میں بھی اصل میں تو ایک ریٹ ہے نا، کہ آج کا کیا ریٹ ہے۔ یہاں ہم نے پیسے دے دیے، اپنے ملک میں لے لیے، لیکن ہنڈی کا نقصان یہ ہے کہ ملک کو نقصان ہوتا، کیونکہ جو پیسہ آپ بینک کے ذریعے بھیجتے ہیں وہ قانونی پیسہ ہے، اس کا زر مبادلہ بنتا ہے، اس سے ملک کو استحکام ملتا ہے۔ اور جو ہنڈی اور حوالے کا چکر ہے، اس میں وہ لوگ کیا پتہ ہی کیا کرتے ہیں، وہاں جن کے پاس پیسہ ہے، بلیک منی ہے، وہ اپنی اس پیسے کو وائٹ کرنے کے لیے وہ ان کو پیسہ دیتے ہیں کہ بھی ہم وہاں دے دیں گے، تم ہمیں ریال یہاں دے دینا۔ پیسہ جو ہے وہ صاف ہو گیا، بجائے اس کے کہ وہ 1 کروڑ چھپا کے بیٹھا ہوا تھا نا۔ چلو 1 کروڑ میں اس کا 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا، لیکن 95 لاکھ تو قانونی ہو گیا نا۔ اس لیے کبھی ہنڈی والے بینکوں سے بھی زیادہ ریٹ دے دیتے ہیں۔ تو اس میں یہی چکر ہوتا کہ وہاں ان لوگوں نے اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنا ہوتا، اور یہ جو درمیان میں منی چینجر ہوتے ہیں یہ اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ ادھر سے بھی کمائیں گے، اس پارٹی سے بھی کمائیں گے۔ لہذا چونکہ ملک کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں ایسا کام نہ کرے، اور جس سے کسی اسلامی ملک کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اور بھی اس میں کئی برائیاں ہیں نا جی۔ اب دیکھیں نا، مثلا 1 لاکھ یا 10 لاکھ آپ کے پاس ہو، آپ نے بینک میں بھیجنا ہو، تو اگلا آدمی ذرا دیکھے گا تو صحیح نا کہ یار تمہارا پاسپورٹ بتاتا ہے کہ تم لیبر ہو، مزدور ہو، تمہاری تنخواہ تو 1000 ہے، 10 لاکھ کہاں سے آ گیا؟ اور اگر آپ نے چوری بھیج دیا ہنڈی کے ذریعے، کسی کو کیا پتا؟ تو چوری بھی تو اسی طرح ہوتی ہے، تو اس میں حرام اور چور کو بھی پردہ ملتا۔ کہتا جی کہ میں بحرین سے آیا ہوں، اپنا عمرہ میں نے کر لیا ہے، اپنے مرحوم کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بالکل جائز ہے۔ آپ میقات پہ جا کے یا تو مدینہ منورہ جب جائیں وہاں سے احرام باندھیں، اگر وہاں جانے کا راستہ نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے، تو پھر مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ اگر کسی کا نام محمد شکور ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، رحیم ٹھیک ہے، محمد یار بالکل ٹھیک ہے، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے۔ ہر وہ نام غلط ہے، یاد رکھو، جس کی نسبت اللہ کے سوا غیر کی طرف معلوم ہو۔ کیا مانا کہ اولاد دینے والا کون ہے؟ اب اللہ دیتا، یہ تو ٹھیک ہے، یعنی عطا اللہ۔ لیکن جب آپ کہیں گے پیرا دیتا، تو مانا ہے کہ عطا پیر ہوا، یہ اللہ کی عطا تو نہ ہوا نا، تو یہ شرک ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ اللہ کا عبد ہے۔ کس کا بندہ ہے؟ اب اگر نصرانی نام رکھے عبد المسیح کہ ہم عیسیٰ کے بندے ہیں، کافر ہو گیا۔ مکے والوں نے نام رکھے عبد اللات، عبد العزا، عبد المنات، تو کافر ہو گئے۔ اسی طرح اب اگر ہم بھی نام رکھیں عبد النبی، نبی کا بندہ، تو ہم بھی کافر ہو گئے۔ یہ تھوڑا ہے کہ وہ کافر ہو جائیں گے، ہم کافر نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اچھا، یا جیسے کہہ دیتے ہیں نبی بخش، یعنی اس کو نبی نے بخشا ہے، خدا نے نہیں بخشا ہے بچہ، تو حالانکہ نبی کو پیدا کرنے والی کس کی ذات ہے؟ بچہ تو دینے والا اللہ ہے، نبی تو کسی کو بچہ نہیں دے سکتے۔
نہ بچہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں۔ حضور کے تو اپنے ہاتھوں میں بچے نے دم توڑ دیا۔ حضور کی بیٹی کا حضرت بی بی زینب کا بچہ تھا حضرت ابراہیم، تو حضور کی گود میں ہے اور سانس توڑ رہا ہے، سکرات لگی ہوئی ہے، حضور کے آنسو بہ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، آپ نے فرمایا خدا کی قسم میرے بیٹے تمہارے غم میں ہم اداس بیٹھے ہیں، لیکن اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں کہیں گے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، حضور کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا، حضور اس کی زندگی نہیں بچا سکے، آپ اس کو حیات نہیں دے سکے۔ تو اس لیے اس قسم کے نام رکھنا کہ نبی بخش، حسین بخش، فقیر بخش، رسول بخش، عبد النبی، عبد الرسول، دھنی بخش، جمعہ خاں، بدھو خاں، خمیسہ خاں، سہارا خاں، سب نام غیر اسلامی۔ کہتے جی کہ حرم شریف میں لوگ موبائل لاتے ہیں اور ان میں بڑی بڑی عجیب گندی دھنیں لگی ہوتی ہیں، میوزک بجتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ان کو حیا دے۔ ایک بات یاد رکھا کرو یار، جن لوگوں کو کعبۃ اللہ کا حیا نہ ہو وہ مولوی مکی کی تقریر کا حیا کر لیں۔ بس بندے ہیں ڈھیٹ ہو چکے ہیں، کوئی شرم نہیں کہ میں نماز میں کھڑا ہوں اور میوزک بج رہا ہے۔ اتنا بے غیرت بے حس میرے خیال میں ہندو بھی نہیں ہوگا کہ اپنے مندر میں ایسی حرکت کرے، کوئی سکھ اپنے گردوارے میں ایسی حرکت نہیں کرے گا، کوئی نصرانی اپنے گرجے میں ایسی حرکت نہیں کرے گا، کوئی یہودی اپنے صومعہ میں ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ مسلمان اتنا جری ہو گیا ہے، خدا کے کعبے میں سامنے کعبہ ہے، زبان پہ الحمدللہ ہے اور ادھر گانا لگا ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے، یہ ماتم ہے، رونے کا مقام ہے، اور اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے کہ مولا میں اتنا بے حیا ہوں، نہ مجھے کعبے کا حیا ہے، نہ نماز کا ہے، نہ قرآن کا۔ خدا کے بندے حرم آ رہے ہیں، بند کر دو۔ کون سا تم پی ایم سی ایم لگے ہوئے ہو کہ تمہارے ہارڈ لائن پہ میسج جو ہے وہ ذرا لیٹ ہو گئی تو انقلاب زمانہ آ جائے گا؟ کیا یار پوچھو کام کیا کرتے ہو؟ کہتے جی 800 ریال پہ نوکر، موبائل جیب میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اب تو اللہ گائے گا، اور کہاں آ گیا کہ اس میں کیمرہ بھی آ گیا۔ اب جناب وہ جس کا چاہیں عورت جا رہی ہے وہ فوٹو اتار، بس بھائی کیا کریں، ہم تو چیخ سکتے ہیں، فریاد کر سکتے ہیں، باقی تمہاری مرضی ہے، تم مانو نہ مانو، لیکن قیامت میں یہ نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے خبردار نہیں کیا تھا۔ اگر کسی نے اپنے بچے کا عقیقہ نہ کیا ہو تو کوئی بات نہیں، عقیقے کا بڑا فکر ہے، پہلے گانے تو بند کراؤ۔ عقیقہ سنت ہے، کر لیا الحمدللہ، نہیں کیا تو نہیں کیا۔ اچھا اگر ایک آدمی غریب ہے، اس کے بعد ہے ہی نہیں دو بکرے، کہاں سے عقیقہ کرے گا؟ وہ چوری کرے، لوگوں کے بکرے پکڑ کے لے آئے، میرا بچہ پیدا ہوا میں ذبح کرتا ہوں۔ وہ ایک زمیندار تھا، بہت بڑا زمیندار تھا، وہ جناب اپنا اس کی والدہ کو حج کا شوق ہو گیا، تو اس نے اپنی والدہ کے حج پر جانے سے پہلے، جس دوسرے دن یعنی والدہ کو روانہ کرنا تھا، تو ایک دن پہلے اس نے بہت بڑی خیرات کی، سارے علاقے کو بلایا اور بڑے پلاؤ اور پکائے اور کھانا کھلائے، ابھی میری ماں حج پہ جا رہی ہے۔ دوسرے دن اپنی والدہ کو لے کر وہ جا رہا تھا جلوس کی شکل میں، جو کہ بڑا ذمہ دار تھا، سارے مظاہرے وہ چاول جن نے کھائے تھے، اگر شامت تو کرنے آنا تھا نا، وہ بھی سارے آ رہے تھے، تو درمیان میں ایک چھوٹی سی نہر ہے، اس کی پل ہے،
اس کی پل سے جب وہ قافلہ گزرنے لگا تو ایک غریب آدمی بوڑھے آدمی نے آ کے اس کی والدہ گھوڑے پہ سوار تھی، اس کو لگام کو پکڑ لیا. اس نے کہا اما جان بات یہ 2 منٹ میری فریاد سن لو. اس نے کہا ہاں بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کل جو خیرات ہوئی ہے نا اس میں میرے 2 بیل چوری کروا کے تیرے بیٹے نے ذبح کروائے ہیں. اسی پل پہ دیتی ہو یا قیامت والے دن پل پہ دینے ہیں؟ تمہاری مرضی ہے. اس مائی کو اللہ نے ہوش دیا، وہ اتر کے کھڑی ہو گئی. اس نے کہا ظالم تم نے میرے حج کے لیے خیرات یا لوگوں کے مال چرا کے کی ہے؟ میں حج پہ جاتی، سب کے مال واپس کرو، اس کے بعد میں اپنی کمائی سے جاؤں گی، میں تیرے پیسوں سے حج پہ. پھر وہ عورت اپنے پیسوں سے آئی. اور تمہیں تو میں منہ بھی نہیں لگاؤں گی زندگی میں. اور مجھے ذلیل کر دیا ہزاروں بندوں کے سامنے کہ تیرے بیٹے نے خیرات کی ہے اور مال چوری کا ہے. تو جب ہمارا یہ حال ہو، کیا ہماری نمازیں ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ دعائیں منظور نہیں ہوتی. کیسے منظور ہوں؟ وہ جیب میں تو ہمارے میوزک بج رہا ہے اور دعائیں منظور ہو جائیں. ہماری بیٹی ہے 10 سال کی. بہرحال اگر وہ بالغ نہیں ہوئی، کیونکہ آج کل جو حالات ہیں، آج کل تو 9 سال کی لڑکیاں بھی بالغ ہو جاتی ہیں. بہرحال اگر اس کو یعنی ایام حیض نہیں آئے، چھوٹی ہے، عام طور پہ لڑکی 15-16 سال میں بالغ ہوتی ہے. لیکن آج کل جو فتنے کا دور آ گیا ہے نا، 9 سال کی لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں. اور جو لوگ بڑے NGOs ہمارے ملکوں پہ اعتراض کرتے ہیں نا جی کہ ظلم ہو گیا اور عورت کے ساتھ زیادتی ہو گئی اور زیادتی ہو گئی، ان کے اپنے ملک میں صرف 1 سال میں 90,000 عورت سے اجتماعی زنا ہوا ہے. وہاں نہیں بولتے ہو کیوں؟ اصل تو مسلمان کو بدنام کرنا ہے. میڈیا ان کا ہے، ہر چیز ان کے ہاتھ میں. بہرحال اگر وہ بچی میری بالغ نہیں ہے تو کوئی جرمانہ نہیں. کہتے ہیں جی کہ 16 سال ہو گئے ہیں، میری نوکری مستقل نہیں رہتی ہے، یا لگ گئی چھوٹ گئی، لگ گئی چھوٹ گئی. وظیفہ بتائیں، تم اپنے آپ کو بدلو نا، وظیفہ کیا کرے گا؟ بھائی تیرے اندر بھی کوئی بیماری ہے نا، آخر ایک جگہ جو نوکری نہیں رہتی تو کوئی اپنا عیب ڈھونڈو نا کہ کیا میرے اندر غلطی ہے، اس کا علاج کرو. وظیفے تب کام آتے ہیں جب اللہ کے حکم پر اسباب پہ عمل کرو. مثلا کیا مطلب؟ ایک آدمی شادی نہ کرے اور رات دن ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے دعا کرے اللہ مجھے بچہ دے دے، بچہ اسی کو پیدا ہوگا. شادی کرو پھر دعا مانگو. تو تم اپنا نقص ڈھونڈو کہ کوئی غلطی تمہارے اندر ضرور ہے، یا تم میں چڑچڑاپن ہے، غصہ ہے، یا کام نہیں کرتے، یا اپنا امیڈیٹ باس جو ہے اس کی تم فرما برداری نہیں کرتے. کوئی قصور تو تمہارا ہے نا، اس کو دور کرو. اور وظیفے کا جہاں تک تعلق ہے، جب جو بھی مشکل ہو، سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ نماز 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگا کرو. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ کی نماز اور اللہ کے ذکر سے مدد پکڑو، اور یہ اللہ کا حکم ہے. اور صحابہ کہتے ہیں حضور کو جب مشکل پیش آتی، اذا حضب له امر بادر الى الصلاۃ، حضور فوراً نماز شروع کر دیتے. اور وظیفے کے طور پہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جتنا ہو سکے، بعض علماء کہتے ہیں 300 پڑھے، بعض کہتے ہیں 500 پڑھے. میں تو نہ مولوی نہ عالم نہ پیر، وضو ہو نہ ہو جتنا ہو سکے پڑھو. 1000 ہو، 2000 ہو، 10,000 ہو، انشاءاللہ مشکلیں اللہ آسان کر دیں گے. کہتے ہیں جی کہ مجھے کچھ لقوے کی شکایت ہے. کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ کبوتر کا گوشت استعمال کرو. ہاں ٹھیک ہے، تو آپ کبوتر خرید کر کے کھائیں، حرم سے پکڑ کے نہ کھائیں. یہ بھی بتایا انہوں نے کہ حرم کے کبوتر پکڑو. حدود حرم میں شکار کرنا حرام ہے، لہذا باہر سے کبوتر ملتے ہیں، بکتے ہیں باقاعدہ، آپ خریدیں اور کھائیں.
حضرت آدم سے پہلے بھی کوئی آدم تھے؟ پہلے تو کوئی آدم نہیں تھے. ہم نے تو یہی سنا ہے، آپ کو ملے ہوں تو مجھے بھی بتا دینا. ہم نے تو یہی سنا ہے کہ ابو البشر جو ہیں وہ حضرت آدم ہیں. اللہ نے انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا. کہتے جی کہ حضرت آدم جب زمین پہ آئے ان کی اولاد کی شادی آپس میں ہوتی تھی. اس وقت شریعت میں جائز تھا کہ ایک حمل سے جو بچے پیدا ہوتے دوسرے حمل کے ساتھ ان کے رشتے ہو جاتے. جب ہم روضہ مبارک پہ حاضر ہوں مدینہ پاک میں صلاۃ و سلام پڑھیں تو وہاں بالکل اسی طرح پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کیونکہ ہم سامنے موجود ہیں اور انبیاء حیات ہیں. ایک آدمی عمرے پہ آیا، کام مزدوری بھی کیا تو انشاءاللہ مزدوری تو حلال ہے، لیکن قانون میں پکڑنے تو پھر تم جانو، تمہارا کام جانے. عمرے پہ جو آئے حج فرض ہے نہیں، آپ قانون نہیں رہ سکتے، اس لیے آپ جائیں، پھر حج کے لیے آئیں. مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا کوئی فرض نہیں، فضیلت ہے، ثواب ہے، اللہ نصیب کرے. ورنہ آدمی حاضری دے، ایک نماز پڑھے آ جائے کافی ہے. کہتے جی کہ صبح کی اذان کے بعد سپیکر پہ قرآن لگا دیا جائے. نہیں، لوگوں کو بلا وجہ ڈسٹرب نہ کریں. جس نے نماز پڑھنی ہے وہ آئے گا، جس نے نہیں پڑھنی ہے. یہ تھوڑا ہے کہ کسی محلے والے کو سونے بھی نہ دو. ایک مسجد میں، محلے میں 10 مسجدیں ہوں، ہر جگہ کہیں صلاۃ و سلام لگا دو، ضد میں قرآن لگا دو. اچھا بات تو ایسا کرتے ہیں ٹیپ رکھ دیتے ہیں، کیونکہ مولوی کتنا بولے گا، تھک جائے گا نا. وہاں ٹیپ رکھ دیتے ہیں، وہی ہے وہ، بندہ کوئی بھی نہیں ہوتا. آپ تجربہ کریں نا، یہ بھی ہمارے مولوی برادری کا کام ہے نا، ہم جانتے ہیں نا، ہماری برادری ہے. ایام کے بعد عورت غسل کے دوران احرام کے بارے میں، عورت کا احرام اللہ کے بندے کے ہوتا ہی نہیں. کیا احرام ہوتا ہے عورت کا؟ کیا جاہلیت ہے؟ احرام احرام احرام. عورت کا تو کوئی احرام نہیں ہوتا. یہ جو رومال باندھتے ہیں یہ تو خود بنا رکھا ہے، شریعت کا تو کوئی حکم نہیں. جو کپڑے عورت کے ہیں بس اسی میں نیت کر لے، وہی اس کا احرام. اب اگر اس نے غسل کرنا ہے، صاف ظاہر ہے کہ کپڑے اتارے گی، کوئی بات نہیں. اگر نمازیں قضا ہو جائیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے میرا بھائی کہ جو نمازیں قضا ہیں توبہ کرو. سب سے پہلے توبہ کرو، اللہ قادر ہیں توبہ سے گناہ معاف کر دے. جتنا اللہ توفیق دے، ہمت دے، وہ قضا پڑھتے رہو. نفل چھوڑ دو اور قضا نمازیں پڑھتے رہو. کہتے جی کہ فطرانے کی صورت نہیں. جو تو یہ ہے کہ بعض احناف علماء لکھتے ہیں کہ بندہ مر گیا، اس کے ذمے کچھ نمازیں تھیں تو چلو بھی اس کا وہ فدیہ ادا کرتے. بعض لوگوں نے عورتوں کو مکے بھیج دیا، ان کی کنکریاں خود ماری. اگر وہ عورتیں معذور تھیں، بوڑھی تھی، حاملہ تھی، مجبوری تھی کہ کنکری نہیں مار سکتی تھی، اس کو نے وکیل بنا دیا، وکیل نے اس کی کنکریاں ماری تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ویسے ہی سارا دن بازار میں پھرتی ہے اور کنکریاں تو مار دینا میری طرف سے، تو پھر ایک بکری دم پڑ گئی. یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے، تو کنکری ادا ہی نہیں ہوئی نا. حتیٰ کہ بعض علماء لکھتے ہیں کہ معذور وہ سمجھا جائے گا جو مرد یا عورت کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو، وہ معذور ہے، وکیل بنائے. میں نے آپ کو پہلے بھی شاید سنایا تھا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل آخری عمر تھی. یہ تقریباً 1973 کا واقعہ ہے تو یا شاید بعد کا ہو. تو بالکل نظر بھی جواب دے گئی تھی اور گھٹنے بھی جواب دے گئے تھے، تو ویل چیئر پہ ہم ان کو لے جاتے تھے. تو جب ہم مینا میں آ گئے، عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے مینا، خیمے میں آ کے بیٹھے تو میں نے کہا کہ حضرت آپ مجھے وکیل بنا دیں تاکہ میں اپنی کنکریاں بھی مار کے آ جاؤں اور آپ کی کنکریاں بھی مار دوں. تو نے کہا کہ نہیں، میں تو خود کنکریاں ماروں گا. میں نے کہا حضرت کیوں آپ اتنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں؟ اللہ کے قرآن میں ہے لیس علی المریض حرج، بیمار پہ کوئی حرج نہیں، لنگڑے پہ کوئی حرج نہیں، نابینا پہ کوئی حرج نہیں، آپ کی نظر بھی نہیں ہے، آپ چل بھی نہیں سکتے ہیں. تو اب اتنے سارے مسئلے جو ہیں تو آپ اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے؟ بڑے ناراض ہو گئے، کہنے لگے میں نے سمجھا تھا تم ماشاءاللہ مولوی بن گئے ہو، تمہیں تو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے.
میں نے کہا میں تو بڑا خوش تھا کہ میرا بیٹا عالم ہو گیا ہے، مولوی بن گیا ہے، تقریریں کرتا ہے، تمہیں تو بالکل آتا ہی کچھ نہیں۔ تو میں نے کہا، میں حیران میں کیا؟ نے کہا خدا کے بندے ریڑی موجود ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا ہے۔ کہنے کہ تم ریڑی کو لے کے جانے والے موجود ہو کہ نہیں؟ میں نے کہا میرا عذر تو باطل ہو گیا، میں کہاں معذور رہا؟ جب بے وقوف عذر تو تب تھا نا کہ ریڑی بھی نہ ہوتی، مجھے پکڑ کے لے جانے والا بھی نہ ہوتا۔ تو جب مجھے لے جانے والا موجود ہے، ریڑی چلانے والا موجود ہے، ریڑی کو کار میں رکھ کے وہاں لے جانے والا موجود ہے، تو میرا عذر کہاں ہے؟ ریڑی پہ بٹھاؤ، مجھے جمرات کے قریب کھڑے کرو، میں اپنے باقی رہا نظر کمزور ہے تو کنکری میں نے اندر پھینکنی ہے، میں نے کوئی نشانہ تھوڑا مارنا ہے۔ اسی حالت میں خود کنکریاں ماری۔ میں نے پاکستان سے عمرہ کیا، سر نہیں منڈوایا، پھر مدینہ شریف چلا گیا، واپسی پہ عمرہ کرنے کے بعد سر نہیں منڈوایا۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ سر تو نہیں منڈوایا، کیا مشین پھروا دی، بال سارے سر کے کٹوا دیے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر ٹک لگائے 2-3 بال ادھر سے 2-3 ادھر سے، تو بال بھی کٹواؤ اور ایک دم بھی ادا کرو۔ نماز جنازہ ہر نماز کے وقت پڑھی جاتی ہے، اور کیا ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر 3 طلاقوں کا مسئلہ ہے نا، آپ ایسا کریں کہ یہاں دارالافتاء میں عربی میں سوال لکھ کے رجوع کریں، وہاں سے فتویٰ حاصل کریں۔ یہ سوال جواب کا معنی ہے، یہ بحث کا وقت نہیں ہوتا کہ آدمی دلائل دے اور بحث کرے اور مناظرے کرے اور مقابلے کرے۔ قدمت الى مکہ قبل 10 ایام ولم اؤد العمرہ اذا جئت لنیۃ العمرۃ اما ان ترجع الى الميقات فتعتمر واما عليك الهدي۔ ایک دن میں نے غسل نہیں کیا احتلام کی وجہ سے، کپڑے بھی ٹھیک نہیں تھے، اور ایسے نماز پڑھ لی۔ استغفار کرو، غسل کر کے وہ نمازیں دہراؤ جو آپ نے بغیر اس پاکی کے پڑھی ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ بوڑھے لوگ جو بیٹھتے ہیں نا، آپ کے قریب کسی کو نہیں آنے دیتے۔ اچھی بات ہے، قریب آؤ گے تو کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ قریب آ کے کون سا میری بزرگی ہے جو تمہیں مل جائے گی؟ ملتی تو ان کو نہ مل جاتی، ان کو تو 30 سال کے بعد بھی رحم کرنا نہیں آیا، تو اور کسی کو کیا بزرگی مل جائے گی؟ بابا یہ ریٹائر لوگ ہیں، مجبور ہیں۔ جب آدمی عقل سے فارغ ہو نا، مولوی وکی کے پاس آ جاتا ہے۔ حضرت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی عقل سے بھی پیدل ہو، جیب سے بھی خالی ہو، وہ ہمارا یار ہوتا ہے۔ بہرحال جو آدمی مکے میں آئے یا مدینہ منورہ میں، اور آپ کا قیام 15 دن سے کم ہے، تو آپ مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں۔ اگر 15 دن کی نیت ہے یا زیادہ ہے تو پھر مقیم ہے، پوری پڑھیں گے۔ امام کے پیچھے پڑھو گے تو پوری پڑھو گے، اگر اکیلے پڑھنی پڑے تو قصر پڑھو گے۔ کہتے جی کہ آپ کے شاگرد جو ہے وہ لڑتے رہتے ہیں، بوڑھے ہو گئے، لڑے نہیں تو کیا کریں؟ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے نا، کرے کیا؟ من نعمر وننکس فی الخلق، بوڑھے کا اور بچے کا ایک جیسا مزاج ہو جاتا ہے۔ بچے بھی لڑتے ہیں، بوڑھے بھی لڑتے ہیں، لڑے نہ تو بوڑھا کیسے کہے؟ وہ ایک ڈاکٹر کے پاس آدمی گیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے یہ دانت میرے ہلتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت بڑھاپا ہے۔ اس کے بعد 2 منٹ گزرے تو کہنے لگا حضرت مجھے ٹانگوں میں بھی بڑا درد ہے۔ اس نے کہا حضرت یہ بھی بڑھاپا ہے۔ اس نے کہا حضرت کچھ نظر بھی تھوڑا آتا ہے۔ اس نے کہا بھائی میں نے عرض تو کیا ہے نا، بڑھاپا ہے۔ وہ بوڑھے کو غصہ مارا ڈاکٹر صاحب کو تھپڑ، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا حضرت یہ بھی بڑھاپا ہے۔ ہم کیا کریں، مجبوری ہے بابا۔ حرم شریف میں اردو کے ترجمے والے قرآن شریف نہیں ملتے، تو جا کے باقاعدہ دفتر ہے، درخواست دے کے لے لیں۔ اس لیے نہیں ملتے کہ اگر وہ رکھتے ہیں نا تو ہمارا حاجی پڑھنے کے لیے چھوڑتے نہیں، گھر لے جاتا ہے، وہ دوسرے دن ختم۔ اس لیے وہ تنگ آ گئے، انہوں نے کہا بھی ان کا کوئی حل نہیں، رکھو ہی نہیں، بس جس دن جائیں گے وہاں ان کو تحفہ دے دو، ہدیہ دے دو۔
طواف اپنے لیے کریں، پھر دعا کریں جس کے لیے چاہیں۔ مالی مشکلات کی وجہ سے والدہ یا بیوی کسی ایک کو چھوڑنا پڑ جائے تو والدہ دوسری نہیں مل سکتی، بیوی تو مل سکتی ہے۔ بیوی کو چھوڑ دو، والدہ کو نہ چھوڑو۔ لیکن تم نے کرنا الٹا ہے، ویسے پوچھ رہے ہو مسئلہ۔ ہاں ہمیں پتہ ہے، وہ خط پڑھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ منحوس آدمی کا ارادہ کیا ہے۔ اگر آدمی نے 4 رکعت والی نماز میں تشہد کے بعد بھول کے درود شریف پورا پڑھ لیا، احناف کے نزدیک سجدہ سہو ہے، باقی ائمہ کے نزدیک کوئی سجدہ نہیں ہے۔ کہ کسی پاکستانی عالم نے معیار حدیث کا مقرر ہی نہیں کیا، تم سمجھے نہیں تو میں نام کیوں بتاؤں بھائی؟ میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے حدیث میں جو مصطلحات ہیں صحیح، حسن، ضعیف، کس نے بنائے ہیں؟ تو اس کا وہ جواب نہیں دے سکا۔ یہ تھوڑا کہ اس نے معیار بنایا تھا، سمجھتے ہی نہیں ہیں، بس پوچھتے رہتے ہیں۔ اگر کسی نے عصر کی نماز کے بعد عمرہ کیا، طواف کرنے کے بعد صفا مروہ دوڑنے چلا گیا، مغرب کی نماز پڑھ کے 2 رکعت ادا کی، بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل ٹھیک کیا۔ اگر کوئی آدمی نماز جنازہ کی دوسری تکبیر یا تیسری تکبیر میں شامل ہو تو وہ کیا کرے؟ جب امام سلام پھیرے، جتنی تکبیریں تمہاری رہ گئی ہیں جلدی جلدی کہہ دو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم السلام۔ اگر کسی آدمی نے وضو کے بجائے بعد سگریٹ پی کے نماز پڑھ لی، نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہگار ہے کہ ایک بدبودار چیز کو منہ میں لے کے اس نے اللہ کے دربار میں حاضری دی۔ کہتے بحری انور، یہ نقشہ دیکھ لیں، نقشے میں آپ کو مل جائے گا۔ اب یہ ساری تفصیلیں میں بیان کرتا رہوں۔ میرا بھائی، اگر ایک چیز نقد پہ، مثلاً یہ اینک ہے، میں کہتا ہوں نقد پہ 10 ریال، ادھار پہ 15 ریال، تم نے 15 ریال پہ لے لی تو مانا یہ ہے کہ میں نے یہ چیز تمہیں بیچی ہی 15 ریال میں ہے، لہذا کیوں حرام ہے؟ سود تو تب بنے کہ میں 10 ریال دے کے 15 ریال لوں، میں تو چیز بیچ رہا ہوں، میں نے صرف پیسے کے بدلے میں پیسہ نہیں لیا ہے، میں نے اس چیز کے 2 ریٹ رکھے ہیں، جو ریٹ مرضی آئے قبول کرو۔ ہاں لیکن ایک بات یاد رکھو، جو آدمی بیچتے ہیں اگر وہ کہے میں صرف ادھار بیچوں گا پھر حرام ہے، اس کا معنی ہے اس کی نیت ہی خراب ہے، وہ زیادہ پیسے لینا چاہتا ہے۔ وہ کہیں کہ بابا نقد لیتے ہو تو پیسے دے دو، اٹھا لو، اگر ادھار لیتے ہو تو پھر قیمت یہ ہوگی۔ اگر وہ کہ نہیں نقد میں مجھے پیسے دو گے، نہیں میں نقد نہیں بیچتا، اس کا معنی پھر ادھار بیچنا بھی اس کے لیے حرام ہے۔ سائی کے بعد احرام کھول کے پھر بال کاٹا، کوئی بات نہیں، لیکن ایسا کیا نہ کریں، اسی احرام کی چادروں میں بال کٹوائیں، بعد میں کپڑے پہنے۔ میرے والدین اور بڑے بھائی کی مغفرت کے لیے اللہ تمام جو ہمارے والدین، بزرگ، مشائخ، استاد، دوست فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے، اور جو زندہ ہیں اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ خاتون نے حالت احرام میں ناخن کاٹ لیے، اگر دونوں ہاتھوں کے پورے ناخن کاٹ لیے ایک بکری دم پڑ گئی، اگر ایک آدھی انگلی کا کاٹا اور یاد آ گیا چھوڑ دیا تو پھر 1 آدھا ریال خیرات کر دیں۔ اوقات میں حنفی مسلک میں نماز نہ پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت نماز جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی 1 یا 2 یا 3 طواف اکٹھے کر لے اور بعد میں 2 رکعت ادا کر دے، جائز ہے۔ ایک مرد اپنی بیوی کی خواہش نفسانی پوری نہیں کر سکتا جنسی،
کمزور ہے یا بیمار ہے تو گناہگار ہوگا. بیوی کو طلاق لینے کا حق ہے، بالکل حق ہے، کیونکہ جب اس کے حقوق ہی پورے نہیں کر سکتا تو پھر بیوی رکھنے کا کیا فائدہ. وہ تو الٹا گناہ کے لیے زیادہ مجبور ہوگی بیچاری کہ آپ اس کی شہوت کو چھیڑتے ہیں لیکن پورا نہیں کر سکتے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ خود ہی طلاق دے دیں، اپنے علاج کروائیں. آج کل تو میڈیکل بہت آگے چلا گیا. خانہ کعبہ میں جو پتھر ہیں وہ کس پہاڑ سے لیے گئے؟ مختلف روایات ہیں. بعض کہتے ہیں جبل زیتہ سے اور جبل کعبہ سے، بہت روایات ہیں. آپ ایسا کریں کہ تاریخ مکہ للازرقی ایک کتاب ہے وہ لے لیں، اس میں ساری تفصیل ہے. اگر عورتیں مکے اور مدینے میں ہیں تو نماز جنازہ بالکل پڑھیں. مانا مسئلہ سمجھو نا، مسئلہ نہیں سمجھتے لوگ. عورت کے لیے جنازہ پڑھنے کے لیے گھر سے آنا واجب نہیں ہے، نہ نکلے. اگر مسجد میں موجود ہے اور جنازہ کھڑا ہو جائے تو کیوں نہ پڑھے؟ اللہ کے رسول کا جنازہ صحابہ نے پڑھا تھا لیکن کوئی امام نہیں بنا، چونکہ آپ امام الانبیاء ہیں. یہ سب جھگڑے ہوتے ہیں، فتنے ہوتے ہیں کہ صحابہ نے حضور کا جنازہ نہیں پڑھا تو حضرت علی نے کیوں نہیں پڑھا؟ جو اس کا تم جواب دے دو گے ابو بکر کا ہم دے دیں. ڈر گیا 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 گیا